السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم جو ہے وہ کراچی کے اجتماع کے بارے میں جو بار بار آپ سب کو بتا رہے ہیں، کراچی کا اجتماع انشاءاللہ تعالی 13 فروری کی شام سے شروع ہے اور 16 کی صبح اتوار کی صبح انشاءاللہ دعا ہے۔ تو ہم ابھی سے جو ہے اس کی فکر اور محنت اور کوشش فرمائیں کہ ہم جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اپنے گھروں میں، اپنی مستورات میں، بچوں میں اس بات کی آگاہی، اس بات کے بارے میں بتائیں کہ کراچی کے اجتماع کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں کہ اللہ پاک اس سے جتنے بھی تقاضے ہیں اس سب کو، جتنی جماعتوں کے بزرگوں نے ہم سے مانگا گیا ہے کراچی والوں سے، یہ تمام تقاضے اللہ پاک اپنی قدرت سے پورا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آج کی تعلیم فضائل قرآن میں سے ہے، پیج نمبر 235۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت و افتخار ہوا کرتا ہے جس سے وہ تخافر کیا کرتا ہے۔ میری امت کی رونق اور افتخار قرآن شریف ہے، یعنی لوگ اپنے آباء و اجداد سے، خاندان سے اور اسی طرح بہت سی چیزوں سے اپنی شرافت و بڑائی ظاہر کیا کرتے ہیں۔ میری امت کے لیے ذریعہ افتخار کلام اللہ شریف ہے کہ اس کے پڑھنے سے، اس کے یاد کرنے سے، اس کے پڑھانے سے، اس پر عمل کرنے سے غرض اس کی ہر چیز قابل افتخار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ محبوب کا کلام ہے، آقا کا فرمان ہے، اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شرف بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نیز دنیا کے جس قدر کمالات ہیں وہ آج نہیں تو کل زائل ہونے والے ہیں، لیکن کلام پاک کا شرف و کمال دائمی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن شریف کے چھوٹے چھوٹے اوصاف بھی ایسے ہیں کہ افتخار کے لیے ان میں کا ہر ایک کافی ہے، چجائے کا اس میں وہ سب اوصاف کامل طور پر پائے جاتے ہیں، مثلا اس کی حسن تالیف، حسن سیاق، الفاظ کا تناسب، کلام کا ارتباط، گزشتہ اور آئندہ واقعات۔ نیز گزشتہ اور آئندہ کے واقعات کی اطلاع، لوگوں کے متعلق ایسے طعن کہ وہ اگر اس کی تکذیب بھی کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں، جیسا کہ یہود کا باوجود ادعائے محبت کے موت کی تمنا نہ کر سکنا، نیز سننے والے کا اس سے متاثر ہونا، پڑھنے والے کا بھی کبھی نہ اکتانا، حالانکہ ہر کلام خواہ وہ کتنا ہی دل کو پیارا معلوم ہوتا ہو، مجنون بنا دینے والے محبوب کا خط ہی کیوں نہ ہو، دن میں 10 دفعہ پڑھنے سے دل نہ اکتائے تو 20 دفعہ سے اکتایا جائے گا، 20 سے نہ صحیح 40 سے اکتاوے گا، بہرحال اکتاوے گا، پھر اکتاوے گا، مگر کلام پاک کا رکوع یاد کیجئے، 200 مرتبہ پڑھیے، 400 مرتبہ پڑھیے، عمر بھر پڑھتے رہیے، کبھی نہ اکتاوے گا۔ اگر کوئی عارض پیش آ جاوے تو وہ بھی خود عارضی ہوگا اور جلد زائل ہو جانے والا، جتنی کثرت کیجیے اتنی ہی طراوت اور لذت میں اضافہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ امور ایسے ہیں کہ اگر کسی کے کلام میں ان میں سے ایک بھی پایا جاوے، خواہ پورے طور پہ نہ ہو، تو اس پر کتنا افتخار کیا جاتا ہے۔ پھر جب کہ کسی کلام میں یہ سب کے سب امور اعلیٰ درجہ کمال پائے جاتے ہوں تو اس سے کتنا افتخار ہوگا۔ اس کے بعد ایک لمحہ ہمیں اپنی حالت پر بھی غور کرنا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے حافظ قرآن ہونے پر فخر ہے، یا ہماری نگاہ میں کسی کا حافظ قرآن ہونا باعث شرف ہے۔ ہماری شرافت، ہمارا افتخار اونچی اونچی ڈگریوں سے، بڑے بڑے القاب سے، دنیاوی جاہ و جلال، اور مرنے کے بعد
چھوٹ جانے والے مال و متاع سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔